آپ کی الیکشن کمپین ہوگی، ایک میں وی لوگ میں اپنی ان چیزوں پہ ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں کہ ابھی ریسنٹلی ہم نے اسلام آباد میں دیکھا کہ بلوچستان کی خواتین کے ساتھ کیا سلوک ہوا، اور ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ ان کو لیڈ کر رہی تھی، اور وہ آج سے نہیں وہ عرصہ دراز سے لیڈ کر رہی ہیں، بے شک ہائپ ان کو آج ملی ہو۔ ان کے کردار کو کیسے دیکھ رہے ہیں بلوچستان کی خواتین کے کردار، کیونکہ آپ کا خود کا تعلق بلوچستان سے، آپ پولیٹکس میں بھی ہیں، اور کل کو ہم یہ بھی امید کرتے ہیں کہ عثمان خان کاکڑ جیسے توانا آواز جو ہے آپ اسمبلی میں جا کے بنے اپنے لوگوں کے لیے، اور تمام لوگوں کے لیے جو پاکستان کے محرومی ہیں ان کو دور کریں۔ ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ کا کردار کیسے دیکھ رہے ہیں، جو جس چیز کو وہ لیڈ کر رہی ہیں، تھوڑا سا اس کے اوپر اگر ہم بات کریں تو۔ میں سمجھتا ہوں کہ مسائل جو ہے وہ کبھی بھی انہوں نے سیریس نہیں لیے، سنجیدگی سے ان مسائل کو حل کرنے کی کوشش نہیں کی گئی۔ آج بھی اگر آپ دیکھ لیں، بلوچستان سے صرف وہ لوگ سامنے لائے جاتے ہیں جو ایک مخصوص پالیسی سازوں کی بات کرتے ہیں، اور وہ لوگ کبھی بھی بلوچستان کے عوام کی انہوں نے نمائندگی نہیں کی۔ آج بھی اگر آپ دیکھ لیں وزیر اعظم یا لا منسٹر یا کوئی بھی ہو، میں سمجھتا ہوں جب تک جینون لوگ نہ آئیں، اگر سلیکٹڈ اس طرح کے لوگ آئیں گے تو بلوچستان کے لوگوں کے زخموں پہ ایسے جیسے نمک آپ چڑھ رہے ہو۔ اور یہ ڈاکٹر ماہرنگ ہو گئی یا باقی جو نوجوان ہیں، انہوں نے مطلب جو ان کے ایشوز ہیں ان کو سنجیدہ سننا چاہیے۔ 2020 میں کوئٹہ میں ہم اسٹوڈنٹ جو کرونا کے ٹائم پہ ہم پروٹیسٹ کر رہے تھے تو ہمیں ایک ساتھ اریسٹ کیا تھا۔ اسٹوڈنٹ ایکشن کمیٹی میں 25 تنظیمیں تھے، اس میں بلوچستان کے تھے، سندھ، گلگت، کشمیر یا پنجاب کے تھے۔ وہاں پہ ہم کوئٹہ میں جب پروٹیسٹ کر رہے تھے کہ بلوچستان میں نیٹ نہیں ہے، لوگ جو ہے کلاسز نہیں لے سکتے، ان کے لیے یا تو نیٹ بحال کیا جائے یا ان کے لیے کوئی اور طریقہ کار ڈھونڈا جائے، مگر اس وقت بھی سنجیدہ نہیں لیا گیا۔ میں، ڈاکٹر ماہرنگ اور بہت سے لوگ تھے جنہیں اریسٹ کر کے کوئٹہ سٹی پولیس اسٹیشن میں ہمیں بند کیا گیا تھا، اور آج بھی وہ لوگ اسلام آباد میں بیٹھ کے چیخ رہے تھے کہ ہم سے کوئی مذاکرات کی جائے، نہیں کی گئی، مگر جب وہ کوئٹہ میں گئے تو ہزاروں لوگ نکلے۔ بہت بڑا مطلب یہ جو ہے اس سے یہی تاثر جا رہا ہے کہ آپ سنجیدہ نہیں لے رہے ہو لوگوں کے مسائل۔ یہی چیز اگر آپ دیکھ لیں گلگت میں ہزاروں لوگ نکلے ہوئے، یہی چیز اگر آپ کشمیر کی طرف دیکھ لیں وہاں پہ بھی سیم اسی طرح صورتحال۔ تو یہ جو مسائل ہے جب تک جینون کی عادت نہیں آئے گا، جب تک یہ جو مخصوص اشرافیہ کو بار بار یہاں پہ آزمایا جا رہا ہے، آج بھی ایک مخصوص پارٹی کہہ رہی کہ ہماری بات ہو چکی ہے، مطلب یہ شرمندگی کی بات ہے کہ کس سے بات ہو چکی ہے۔ آپ کو عوام کے پاس آنا چاہیے، آپ کو عوام کے سوال سننے چاہیے، مگر وہ چونکہ اوپر کوئی بات بھی تو وہ چاہ رہے کہ گورنمنٹ ہمارے آ رہے ایک ہوا بنا لیا، اور دوسری طرف لوگوں کو مایوس کیا جا رہا ہے کہ الیکشن جو ہے کبھی یہ کہا جا رہا ہے الیکشن نہیں ہو رہا ہے، کبھی کسی مخصوص پارٹی کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، جس سے اس ملک کے عام عوام میں ایک تشویش پیدا ہو رہا ہے۔ لوگ جو ہے ذہنی طور پر ٹارچر ہو رہے ہیں، اور یہاں پہ لوگوں کا جو ہے سیاست سے ایک طرح سے اعتماد اٹھ رہا ہے، اور یہ جو نقصان ہے یہ اس ملک کے لیے، یہ اس ملک کے مستقبل کے لیے۔ مگر جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں انہیں کوئی پرواہ نہیں، ماضی میں بھی انہوں نے ایسا کیا، آج بھی وہی رویہ وہ اختیار کر رہے۔ اگر آج بھی یہاں پہ اسٹوڈنٹ یونینز ہوتے تو صرف مزمل یا ڈاکٹر عمار نہیں، یہاں پہ سینکڑوں لوگ کینڈیڈیٹس ہوتے، مگر چونکہ ان پہ بین ہے تاکہ عام لوگ کبھی سوچ نہ سکے الیکشن کا، ان میں کبھی شعور نہ آ جائے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو حالات اس وقت ملک کے بن گئے، واحد وہ لوگ اس حالات کو یا پہ ایک مثبت رول ادا کر سکتے جو واقعی میں جینون طور پہ گراؤنڈ سے اٹھے، جنہیں لوگوں کے مسائل کا اندازہ ہو۔ مزمل، دو سوال ہیں میرے لاسٹ میں، بلوچستان کے اوپر بھی ہم اکثر بات کرتے ہیں، آپ کو ایک خواتین کا، کیونکہ بلوچ خواتین یا پشتون خواتین یہ بہت لحاظ کرتے ہیں اپنی خواتین کا، اور بڑے کہنے سنبھال کے رکھتے ہیں، لیکن ان کا سڑکوں پہ آنا، اسلام آباد میں بیٹھنا، اور پھر اچکزئی صاحب جو جان اچکزئی صاحب جو نگران وزیر اطلاعات ہیں بلوچستان کا، یہ کہنا ہے کہ ان کا BLA BRF ان تنظیموں سے تعلق ہے، تو کس طرح دیکھتے ہیں ان چیزوں کو؟ وہی روایت نہیں ہے جو ہم نے پہلے بھی ڈالی، ہم نے کہہ دیا منظور پشتین کو موساد سپورٹ کرتی ہے یا رو سپورٹ کرتی ہے، لیکن شواہد کوئی نہیں دیے، تو ان چیزوں کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں یہ جو انرجی لگایا جا رہا ہے کہ ان کو کسی نہ کسی طرح ان کے خلاف پروپیگنڈے کیے جائیں، اگر یہی انرجی ان کے مسائل سننے کے لیے لگائے جائے تو میں سمجھتا ہوں ایک مثبت چینج آ جائے گا۔ یا پھر جان اچکزئی جیسے لوگ جو کہ مطلب اتنے گر چکے ہیں، ایسے ایسے الزام لگا رہے ہیں جن کا ایک ایک بچے کو سمجھ آ رہا ہے، مگر وہ چونکہ وہ ان کے جو لانے والے وہ خوش ہیں اس چیزوں پہ، اور جان اچکزئی ہر 10 منٹ بعد ایک پریس کانفرنس کرتے ہیں۔ آج بلوچستان میں جو بلوچوں کے جو تحریک چل رہی ہے، یا پشتونوں کے جو آپ چمن بارڈر میں 107 دن سے دھرنا سٹارٹ ہے، ان کے مسائل ہے مگر کوئی سنجیدہ نہیں لے رہے۔ کل یہی پہ اگر لڑایا ہو جائے، مطلب لوگ بے بس ہو جاتے ہیں،
چمن بارڈر پہ پچھلی دفعہ 7 لوگ مارے گئے، ان کے سویلین تھے، عام لوگ تھے، مگر اب دوبارہ وہی رویہ اختیار کیا جا رہا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کو، ہمارے مطلب جو بلوچستان کے لوگ ہیں، ان کو یہی ذہنوں میں کہ جب تک ہمارا خون نہ بہایا جائے تب تک ہم سے سنجیدگی سے کوئی بات کرنے والا نہیں یہ ہے۔ چیز محرومیاں جو ہیں وہ پھر آزادی کی تحریک بھی چھوڑتی ہیں، یا بیچ میں وہ تاثر دیتی ہیں کہ بلوچستان سے بہت سی ایسی آوازیں بھی اٹھتی ہیں جو کہتی ہیں ہمیں علیحدہ کر دو۔ اگر کیا اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے، اور اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دوسرا مجھے بتا دیجیے گا لاسٹلی، بالکل اس کو بھی ایڈریس کر دیجیے گا کہ پارلیمنٹ میں جا کے پھر مزمل کاکڑ اگر پارلیمنٹ میں جاتا ہے تو پارلیمنٹ میں تو پھر یہاں پہ چونکہ امر صدو والوں کی امیدیں بھی مزمل کاکڑ سے ہوں گی اور بلوچستان والوں کی بھی مزمل کاکڑ سے ہوں گی، کہ دونوں چیزوں کو ایڈریس کرتے تو ذمہ داری بڑھ جائے گی۔ بالکل، پہلے تو یہ ہے کہ جو بلوچستان میں جو تاثر جا رہا ہے عام لوگوں کا علیحدگی کا جو میں بات علیحدگی کا، یا مطلب وہاں پہ جو تحریکیں بن رہے ہیں، دیکھیں ایک چیز بہت واضح ہے، بلوچستان کے لوگ جو ہے وہ یہی سمجھتے ہیں کہ ہمیں برابر کا شہری نہیں سمجھا جا رہا ہے۔ اس سے جو تاثر مسلسل جا رہا ہے وہ ہر بچے کے، ہر ایک شخص کے ذہن میں آ رہا ہے، اور وہ کافی حد تک پورے بلوچستان میں اب یہی تاثر پھیل گیا کہ ریاست جو ہے، یا اپنا کہ نہیں جو سمجھ۔ حکمران ہے یا اشرافیہ ہے، وہ ہمیں سنجیدہ نہیں لے رہے، وہ جو ہے ہمارے وسائل پہ ہمارا حق نہیں، ہمارے مسائل حل نہیں کیے جا رہے، تو وہاں پہ یہ تاثر گیا ہے۔ اور یہ تاثر ختم کرنے کے لیے عام لوگوں کو جو مطلب گراؤنڈ سے آ رہا ہے انہیں آنا چاہیے، اور وہ لوگ ایک مثبت رول ادا کر سکتا ہے۔ دوسرا یہ کہ اگر مزمل پارلیمنٹ میں جائے تو مزمل اس ملک کے محنت کشوں کی نمائندگی کرے گا، اس ملک کے مظلوم عوام کی بات کرے گا، وہ لوگ جو مسائل کے شکار ہیں، مطلب یہی جس حلقے سے میں الیکشن لڑ رہا ہوں، یا پہ لاکھوں ورکرز ہیں جن کو منیمم ویج نہیں مل رہا ہے، جو 18,000 20,000 پہ گزارا کرے، جو خودکشیوں پہ مجبور ہے، مزمل ان کی بھی نمائندگی کرے گا۔ مزمل بلوچستان کے جو اسٹوڈنٹس آ رہے ہیں، جو یہاں پہ جن کو موقع نہیں ملتے بلوچستان میں پڑھنے کے لیے، ان کی بھی نمائندگی کرے گا۔ مزمل گلگت کے لوگوں کی بھی نمائندگی کرے گا، سندھ کے یا جنوبی پنجاب کے بھی لوگوں کی نمائندگی کرے گا۔ میں سمجھتا ہوں چونکہ نیشنل اسمبلی میں آپ پورے ملک کے لوگوں کی بات کر سکتے ہو، پالیسیاں وہاں پہ بن سکتے ہیں، تو وہ اس طرح کی پالیسیاں ہوں گی جو اجتماعی مسائل ہوگا اس پہ ضرور بات ہوگی، اور خاص طور پہ مظلوم عوام کے یا محنت کشوں کی جو مسائل ہیں ان کو حل کرنے کی طرف ہم آئیں گے۔ بہت شکریہ، مزمل کاکڑ ہمارے ساتھ ناظر موجود تھے، اور میں اسی بات پہ ہمیشہ زور دیتا ہوں یا ایمفیسائز کرتا ہوں کہ آپ کی ینگ جنریشن اور ایسے ایسے ٹیلنٹڈ لوگ پاکستان کے اندر موجود ہیں جو اتنی محرومیوں کے باوجود اس ملک کو سرو کرنا چاہتے ہیں، اپنے لوگوں کو سرو کرنا چاہتے ہیں، اور صرف اپنے علاقے کو نہیں، یا جدھر سے وہ الیکشن جیتیں گے ادھر کے لوگوں کے لیے نہیں، ان تمام لوگوں کے لیے جو محروم ہیں، جن کے حق مارے جاتے ہیں، ان لوگوں کی آواز کو پارلیمنٹ تک پہنچانا جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ویڈیو میں، تب تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ اچھا، ایک چیز ہم بھول گئے۔